ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بتلاتے ہوئے آپ کی چند خوبیوں اور صفتوں کو بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اس امت کے رسول اور پیغمبر ہیں اور آپ شاہد ہیں اس بات کی کہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک کما حقہ آپ کے ساتھ سارے نبیوں نے پہنچا دیا ہے. کل بروز قیامت اس بات کی آپ گواہی دینے والے ہیں. وہ مبشر، آپ مبشر ہیں. دنیا میں جو اچھے اور نیک لوگ ہیں انہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں دینے والے ہیں اور بشارت دینے والے ہیں. اور آپ نذیر ہیں، یعنی دنیا میں جو برے انسان ہیں، جو گنہگار ہیں، نافرمان لوگ ہیں، انہیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ کے داعی ہیں، لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے والے ہیں اور آپ روشن چراغ ہیں. جب دنیا کفر و ضلالت اور شرک و بدعات و خرافات کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تو آپ نے نور توحید سے اس دنیا کو منور اور روشن کیا. جیسے چراغ اندھیروں کو ختم کرتی ہے، ایسے ہی آپ کی آمد سے اس دنیا میں اور نور توحید سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں کافور ہو گئی اور مٹ گئی. یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ ہم جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور گزر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ امت مسلمہ ہر سال اس مہینے کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتی ہے اور آنے کے بعد بڑا پرزور استقبال کرتی ہے. اور امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی جماعت اسی مہینے کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی بھی مناتی ہے، جو غیر شرعی عمل ہے جس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے 2 پہلو بیان کیے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہر امتی کو چاہیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے شہر سے، آپ کے در و دیوار سے، آپ کی جانب نسبت ہونے والی ہر چیز اور ہر شخصیت سے محبت کرے. اور یہ امتی کا عین تقاضے ایمان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی
من والده وولده والناس اجمعین کہ تم میں کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفسی، سوائے میری جان کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تم سچے پکے اور پوری طرح مومن نہیں ہوئے ہو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی محبت سے میں نے اپنی جان کو جو الگ کر دیا تھا اب آپ کی محبت میں اپنی جان بھی شامل کرتا ہوں۔ تب پیغمبر نے فرمایا کہ اے عمر اب تو جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب جا کر تم سچے پکے مومن ہوئے ہو۔ تو یہ تو آپ کی ذات سے محبت کا تقاضا ہر امتی کے لیے ہے، اور ایک دوسرا پہلو ہے آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرنا، آپ کے مشن سے محبت کرنا، آپ کے دعوت و تبلیغ سے محبت کرنا، آپ اس دنیا میں جس مقصد سے آئے تھے اس مقصد سے محبت کرنا، یہ امتی کا عین ایمانی تقاضا ہے۔ اور یہی دوسرا وہ پہلو ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں ایک امتی کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ جب لسان نبوت نے فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ میری امت کا ہر فرد، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے سوال کیا قیل ومن ابا، کون ہے جو آپ کا انکار کرے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری فرما برداری کی، جو امتی میرے نقش قدم پر چلا، جو امتی میری لائی ہوئی شریعت سے محبت کیا، جو امتی میرے آنے کے مقصد کو سمجھا اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جس نے انکار کیا، یعنی جس نے میری نافرمانی کی، میری لائی ہوئی شریعت سے بغاوت کیا، میرے مقصد کو نہیں سمجھا، منمانی زندگی بسر کیا، میرے نقش قدم کو اختیار نہ کیا، پیغمبر کی سنتوں کو عمل میں نہ لایا، تو یہ وہ شخص ہے جس نے میرا انکار کیا، میری نافرمانی کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں ہمیں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا، آپ کی شخصیت سے پیار کرنا، یہ صرف کامیابی اور کامرانی کی ضمانت نہیں ہے جب تک ہم آپ کے مشن سے محبت نہ کریں، جب تک امتی آپ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اور جب تک امتی آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھے۔ صرف نبی کی ذات سے محبت کرنا، نبی کی شخصیت سے محبت کرنا، یہاں دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے اور آخرت میں اللہ کے پاس بھی ایسے امتی کے لیے کوئی رزلٹ اور کوئی نتیجہ اور کوئی اچھائی اس کو اور خیر ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیرت کے حوالے سے آپ بارہا سنتے ہیں کہ ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا اور سچی محبت کی تھی اس نے آپ سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اور جس لوڈی نے آ کر ابو لہب کو یہ خبر دی کہ تمہارے یہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے، تو ابو لہب مارے خوشی سے اس لوڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، کہا جا بھتیجے کی ولادت پر تجھے آزاد کرتا ہوں۔ لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اسی ابو لہب کے لیے آسمان سے تباہی اور بربادی کی بشارت آ گئی اور اس کی ہلاکت کی وعیدیں سنا دی گئی، اور سورہ لہب اللہ نے نازل فرما دی کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب نامراد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ سبب واضح ہے، وجہ واضح ہے کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کی تھی، آپ کی شخصیت سے، بھتیجا ہونے کی حیثیت سے سچا پیار کیا تھا، لیکن آپ کے لائے ہوئے مشن کو اس نے قبول نہ کیا، آپ کی دعوت کو اس نے قبول نہ کیا، اور آپ کے آنے کے مقصد کو اس نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے اس کی بربادی مقدر ہو گئی اور آسمان سے اس کی بربادی کی بشارت اور وعیدیں آ گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیے دوسری مثال سیرت کے حوالے سے، ابو طالب
ابو طالب سے زیادہ پیار نبی سے اور کون کر سکتا ہے؟ ان کی محبت بے نظیر ہے، ان کی محبت بے مثال ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیرت کے حوالے سے کہ جب تک ابو طالب باحیات تھے، جب تک ابو طالب زندہ تھے، کسی کافر نے پیغمبر سے دست درازی کی جرأت نہیں کی، کسی کافر نے پیغمبر کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کوئی تکلیف نہ دی گئی۔ آپ مارے گئے، آپ کو پتھر برسائے گئے آپ کے جسم پر، آپ کی راہوں میں کانٹوں بھی کانٹے بچھائے گئے اور آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، پیغمبر انسانیت کے جسم سے خون بہایا گیا۔ یہ وہ سارے واقعات اس وقت پیش آئے جب ابو طالب اس دنیا سے وفات پا گئے تھے۔ آپ کے زندہ رہتے ہوئے، ابو طالب کے باحیات رہتے ہوئے کسی کافر نے پیغمبر کو ذرہ برابر بھی تکلیف دینے کی جرأت اور ہمت نہیں کی تھی۔ یہ ابو طالب نے نبی سے سچا پیار کیا تھا، اور جب کفار ایک بار شکایت کے طور پر لے کر آئے اور کہا ابو طالب یہ تو تمہارا بھتیجا ہے محمد، یہ ایک ایسا دین لے کر آیا ہے جس سے یہ ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد باپ دادا کے دین کی توہین کر رہا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ ایسا کرو بھتیجے کو اپنے اس مشن سے روک دو، یہ جو دعوت اور تبلیغ لے کر نکلا ہے اس کو کہو کہ یہ رک جائے، انجام بڑا برا ہوگا۔ ابو طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے مجھ بوڑھے انسان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ سکوں۔ یہ جو لوگ شکایت لے کر آ رہے ہیں کہ تمہارا بھتیجا ہمارے دین کی توہین کر رہا ہے اور تمہارے بھتیجے کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تو ایسا کرو آپ اس مشن کو روک دو، اس دعوت کو روک دو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا چچا یہ کفار اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، یعنی دنیا کی ساری دولت اور دنیا کی ساری خوبصورتیاں میرے قدموں میں لا کر اور حکومتیں لا کر میرے قدموں میں نچھاور کر دے اور یہ کہیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ میں دعوت لے کر نکلا ہوں اللہ کا، اور وہ پیغام بندوں تک پہنچاؤں گا اپنے آخری دم تک۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے جب اس پختہ عزم کو دیکھا، اس پکے ارادے کو دیکھا، تو کہا جا میرے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر، پر یاد رکھ ہر موڑ پر تیرا یہ چچا تیرے ساتھ رہے گا، ہر موڑ پر تیرا یہ چچا تیرے ساتھ رہے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ لسان نبوت سے فرمان صادر ہوا کہ ابو طالب وہ ہیں جنہیں جہنم میں آگ کی تو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، جن سے ان کا دماغ چل رہا ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے، سبب صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ابو طالب نے پیغمبر کی ذات سے محبت کی تھی، پیغمبر کی شخصیت سے سچا پیار کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مشن کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اور آپ کے آنے کے مقصد کو ابو طالب نہیں سمجھ پائے اور اسلام نہیں قبول کر پائے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف نبی کی ذات سے محبت کرنا کافی نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی جو سب سے بڑی غلطی نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے، سب سے بڑی غلطی یہی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کوئی امتی پیغمبر سے پیار نہیں کرتا، نہیں، وہ کسی بھی مسلک کا ہو اور کسی بھی فرقے کا ہو، اگر اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اس کے دل میں یقیناً نبی سے سچی محبت ہے، نبی سے سچا پیار ہے، اس کا انکار میں نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ اس امت کی ایک بڑی جماعت کو یہ فکر ہے کہ نبی کے بال کیسے تھے، امت کو یہ فکر ہے کہ نبی کے گردہ کیسے تھے، امت کو یہ فکر ہے نبی کا جبہ کیسا تھا، امت کو یہ فکر ہے کہ نبی سرما کب اور کیسے لگاتے تھے، امت کو یہ فکر ہے کہ نبی کے نالین مبارک کیسے تھے، امت کو یہ فکر ہے کہ ان کی پگڑیوں کے کلر اور رنگ کیسے تھے، امامہ کیسے تھے۔ لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ نبی کی نمازیں کیسی تھی، یہ فکر نہیں ہے کہ نبی کا عقیدہ کیا تھا، یہ فکر نہیں ہے کہ نبی کا مشن کیا تھا، یہ فکر نہیں ہے کہ نبی دنیا میں آئے کیوں تھے۔ اس مقصد کو اگر امتی سمجھ جائے تو اس کی زندگی اور آخرت دنیا دونوں کی دونوں کامیاب ہو جائے۔ یہی چیز ہے جو امت نہیں سمجھ پا رہی ہے۔
کہ کون سے مشن سے آئے، کون سے مقصد سے آپ اس دنیا میں آئے ہوئے تھے. دیکھو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو امتی نہ جانے کہ کیوں آئے تھے اور آپ کے مشن سے وہ پیار نہ کرے، کامیابی ناممکن ہے. مثالوں سے معلوم ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا مشن اور آپ کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد لوگوں کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھانا تھا. مخلوق کو خالق کی پہچان اور معرفت دلانے آئے تھے. وہ پیغمبر جو انسانوں کے سر کروڑوں ہزاروں کروڑوں معبودوں کے آگے جھکنے والے، ہر شجر، ہر کنکر، ہر درخت، ہر پتھر، سورج، چاند، ستارے، سب کے آگے انسانیت اپنا سر جھکا رہا تھا. پیغمبر آ گئے تھے یہ پیغام دینے کہ یہ سارے معبودان باطلہ جھوٹے ہیں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ. سر جھکانا ہے تو رب کے آگے جھکاؤ. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی داتا ہے. جب پکارو اسی کو پکارو، مشکلوں سے نجات وہی دے گا. اور جب مانگو تو اسی سے مانگو کہ جو تمہیں عطا کرنے والا ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہ آنے والی ہے. اور جب بیماریوں سے شفا مانگنی ہو اسی سے مانگو، اور جب اولاد سے محرومیت سے اولاد مانگنی ہو تو اسی سے مانگو. یہ توحید کا عقیدہ انسانیت کو سکھلانے اور بتلانے ہمارے اور آپ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے. لیکن مسلمانوں کی وہی بڑی جماعت جو جلوس نکالتی ہے عید المیلاد النبی کا اور جشن مناتی ہے نبی کے ولادت کا، اگر دیکھا جائے تو شرک کا کوئی بھی ایسا شائبہ نہیں ہے جو اس امت کی جماعت سے بچا ہو. اس امت کے اس بڑے مسلمانوں کی جماعت سے جو ہے نجات وہ پائے ہوئے شرک میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں. توحید ان کے اندر کہاں ہے؟ پہلا مشن، پہلا عقیدہ جو پیغمبر سکھلانے آئے تھے، آج اس امت کے ان افراد کو اسی سے نفرت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مشن اور اپنی دعوت کا جو سب سے پہلے آغاز کیا تھا نا، وہ بھی توحید سے کیا تھا، عقیدہ توحید سے. اس دنیا میں مسلمان اگر کوئی سب سے بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ شرک کر کے کرتا ہے. اللہ ہے جو سب کا خالق و مالک ہے، اسے چھوڑ کر غیروں سے مانگا جائے، غیروں کے سامنے سر جھکایا جائے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. اور نبی سے ذاتی طور پر محبت کا اعلان کیا جائے تو توحید کا عقیدہ موجود نہ ہو تو پھر کوئی اہمیت نہیں ہے. صفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور پہلا خطاب ساری انسانیت سے آپ نے کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمہ توحید کا اقرار دل و زبان سے کر لو، معبود برحق اللہ ہی کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اس دنیا میں تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کر بڑے بڑے معاملے پر سمجھوتا کیا ہے، بڑے بڑے معاملے پر صلح کر لیا ہے، لیکن جب عقیدہ توحید کا معاملہ آیا تو آپ نے کبھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا. اسی لیے اس دھرتی پر جینے والا وہ جماعت اہل حدیث کا ایک بھی فرد جب تک وہ اس کی سانسیں چلیں گی یہ وعدہ رہا اور وہ اس کا عقیدہ رہا کہ وہ ہر چیز سے سمجھوتا کر لے گا. پر جہاں عقیدہ توحید میں بگاڑ آ رہے، جہاں عقیدہ توحید کو آ جائے، اہل حدیث کا ایک بھی فرد یہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، یہ صلح نہیں کر سکتا. نبی کے مقصد کو سمجھایا اس نے. کفار آئے تھے، مکہ کے کافر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور تمہارے درمیان جس بات کو لے کر جھگڑا ہے وہ تو دین ہے. دین کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. دین کے نام پر بھائی بھائی کی کا دشمن ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، بغاوت پھیل چکی ہے مکے میں. اگر دین کے نام پر یہ سارے جھگڑے ہو رہے ہیں تو ایسا کرو ہم آپس میں صلح کر لیتے، آپس میں سمجھوتا کر لیتے. 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے. یہ کس نے پیشکش کی؟ مکہ کے کفار نے، کافروں نے یہ پیشکش کی، صلح کرنا چاہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں بتاتا، میں آپ کو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت بڑی بڑی باتوں پر سمجھوتا کیا ہے، اس دنیا میں صلح کر لیا ہے، لیکن یہاں معاملہ توحید کا تھا، یہاں معاملہ اس عقیدے کا تھا جس عقیدے کو سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے ساری تکلیفیں جھیلی تھی۔ فوراً سورہ کافرون نازل ہو گئی، آپ پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے پیغمبر مکہ کے ان کافروں سے کہہ دو کہ دین کے نام پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، توحید کے نام پر صلح نہیں ہو سکتا، جاؤ تم یہاں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی، ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم بھی نہیں کر سکتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو توحید پر آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ جب فتح ہوا اور فاتحانہ انداز میں آپ مرکز توحید خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے، تو آپ کو معلوم ہے اسی مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جس کو کافر اپنا معبود سمجھتے تھے، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، جس کے سامنے سب جھکاتے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ لکڑی کی نوک لی اور سارے بتوں کو کھرچ کھرچ کے ٹھوکریں مار مار کے باہر کر دیا، اور یہ کہتے گئے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کی قسمت میں مٹنا ہی لکھا تھا۔ تو توحید سے آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو مجھے آپ کو بتاؤ کہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے والے اور جشن منانے والے، اور یوں کہا جائے کہ اس طرح وہ اپنی خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو کہ شاید عید الفطر کو بھی وہ خوشی انہیں محسوس نہیں ہوتی ہو، عید الاضحیٰ کو بھی عید مناتے ہوئے ان کو وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہوگی جو خوشی وہ جلوس عید میلاد النبی کے نکالنے پر مناتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہے؟ جلوس عید میلاد النبی کا نہ تو کبھی پیغمبر کے زمانے میں نکالا گیا، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو نعوذ باللہ کیا پیغمبر کو دین کے حصے کو چھپانے کی اجازت تھی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بلغ ما ارسلت، پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے کہ رب کی جو بھی شریعت ہے، رب کا جو بھی پیغام ہے بندوں تک تمہیں پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے جلوس نہیں نکالا تو کسی امتی کو جلوس نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا زمانہ صحابہ کا رہا، جماعت صحابہ سے زیادہ محبت نبی سے اور کون امتی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہر کوئی جانتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ پیغمبر سے محبت ہم اور آپ کہاں کر سکتے ہیں، پر صحابہ نے عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا۔ یہ ایک سیدھے بتا رہا، کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں نکالا۔ تابعین کا صحابہ کے بعد کا زمانہ آیا، جلوس نہیں نکلا۔ تابعین کا زمانہ آیا، عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلا۔ یہ کب ہوا؟ 350-400 سال کے بعد، جب فاطمی حکومت آئی، دور فاطمی میں حکمرانوں نے جلوس عید میلاد النبی نکالا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ دین کا اگر یہ حصہ ہوتا اور اس پر امت کو خوشی ہوتی تو پیغمبر ضرور یہ رہنمائی کر کے جاتے، صحابہ ضرور یہ عمل کر کے جاتے، تابعین ضرور یہ عمل کر کے جاتے، پر نہیں گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جلوس جو پیغمبر کی ذاتی محبت کے نام پر نکالا جاتا ہے، جب یہ بدعت ہے تو اسی بدعت کی وجہ سے سماج کو کتنے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ نبی کی سنت بھی ہو اور سماج کو نقصان اٹھانا پڑے، نہیں ہو سکتا۔ نبی کی سنت بھی ہو اور سماج کو خسارہ اٹھانا پڑے، نہیں ہو سکتا۔ نبی کی سنت بھی ہو اور انسان پریشانیوں کا سامنا کرے، نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ہر سنت ان کے ہر امتی کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جلوس کتنا پریشان ہوتا ہے یہ سماج۔ راستے جام، ٹریفک جام، کسی کو ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ملا ہے وقت پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، پورا راستہ جام کیا ہوا ہے، جلوس نے پورے راستے بند کر رکھے ہیں۔ کتنے لوگ رکشوں میں، جن عورتوں کی ڈلیوری کا وقت ہو گیا، وہ رکشوں میں تڑپ رہے ہوتے ہیں پر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ کتنے مجبور بیمار راستوں میں، بائکوں پر اور گاڑیوں میں
اور وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں پہنچ پاتے، کون ہے یہ ذمہ دار؟ ہم اور آپ نہیں ہے تو کون ہے؟ پیغمبر کی جو تعلیم تھی کہ اماطۃ الاذى عن طریق الصدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یہ امت اور یہ مسلم جماعت لوگوں کی آسانیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. راستوں میں کانچ پڑے ہو، پتھر پڑے ہو، ہٹا دو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہونے پائے. یہ ہے سنت. تمہارے جلوس نے سنت کی دھجیاں اڑا دی. اور نعوذ باللہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے پیغمبر کو گالیاں تک سننی پڑتی ہیں. واللہ بتاتا ہوں، پیغمبر کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ہمارا غیر مسلم بھائی راستوں میں کسی ضرورت سے جا رہا ہے، تمہارے جلوس نے ٹریفک جام کر کے رکھا ہے اور اس کی زبان سے نکل جاتا ہے پیغمبر کی شان میں ایسی آوازیں اور ایسی باتیں جو ایک امتی اور ایک مسلم کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ سبب تو ہم ہی بنے. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. غور سے سنو، لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ نے کہا کون کمبخت بدنصیب ایسا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب تم کسی سے لڑتے ہو اور اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. جب وہ تم اس کے ماں باپ کو گالی دیے، پلٹ کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیا، تو اپنے ماں باپ کو گالی پہنچانے کا سبب تو تم ہی بنے. تمہاری وجہ سے تو گالیاں اسے ملی، تمہارے ماں باپ کو. تو ہر امتی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اور یہ جلوس اور یہ عید میلاد النبی جس کو اتنا مشہور کیا گیا، یہ معروف کیا گیا، آپ جانتے بھی ہیں یہ عمل جب صراحت کے طور پر معلوم پڑ گیا کہ یہ بدعت ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد کیجئے کہ جو بات نبی کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا، اور سے سننا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بات نبی کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا، قیامت تک اب وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو جب جلوس نکالا نہیں گیا تو دین کا نام نہیں دینا چاہیے. یہ وہ شیطان ہے جو پچھلے خطبے میں نے اشارہ کیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا وَلَأُزَيِّنَّهُمْ، میں خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کروں گا. یہ وہ گمراہی کا راستہ ہے، شیطان کی وہ چال ہے جو دین کا نام لے کر امت کو گمراہ کر رہا ہے. وہ کہا جاتا نا کہ شیطان جا رہا تھا تو ہنس رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھائی ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا بھائی نہیں، میں شیطان ہوں. وجہ بتاؤ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شیطان نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہتا ہے میں نے نبی کی امت میں ایسے کام چھوڑ آئے ہیں جو وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں، وہ بدعت ہے. اس کو میں نے ایجاد کیا، میں نے دین کی راہ پر اس کو گمراہ کر دیا، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کارے ثواب کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو رہا ہے، رسول خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہو رہے ہیں. تو دین کے نام پر بھی شیطان گمراہ کرتا ہے میرے بھائیو دوستو. اور بدعتی کا انجام آخری 2 منٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حوض کوثر کے اندر اوپر جہاں اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے ایک ایک امتی کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، ایک قافلہ آ رہا ہوگا، اسی جام کوثر کو نوش کرنے کے لیے فرشتے اس قافلے جماعت کو روک لیں گے. پیغمبر فرمائیں گے آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں. اللہ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یہ ہے تو آپ کی امت کے لوگ، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کی دنیا میں چلے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کی شکل کو بدل کے رکھ دیا تھا، انہوں نے دین کو تباہ کر دیا تھا. دین کے نام پر انہوں نے ایسے ایسے کام ایجاد کیے تھے جس سے ہر امتی گمراہ ہو رہا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، یہ وہ بدعتی ہیں جنہوں نے ہمارے دین میں گندے کاموں کو ایجاد کیا دین کے نام پر، جس کا ثبوت نہ قرآن و حدیث کے اندر ہے. ہٹاؤ ان کو یہاں سے، ہٹاؤ. سحقا سحقا لمن غیر بعدی، انہوں نے ہمارے دین کو بدل کے رکھ دیا. جام کوثر اب انہیں نصیب نہیں ہونے والا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر اور شخصی طور پر محبت تو ہونا ہی چاہیے. ہر امتی کا یہ عین تقاضے ایمان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے مقصد کو سمجھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اور
اور آپ کے لائے ہوئے دین کے تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے اور ہر امتی کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے۔ اگر وہ نبی کے مشن سے محبت کر رہا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے، دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہے، ورنہ انہیں بدعتیوں میں اس کا شمار ہونے والا ہے۔ جو 12 ربیع الاول، دیکھو پیدائش کی تاریخ میں تو اختلاف بھی ہے، آپ یاد رکھو، اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے نبی کی ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی، اس میں تو علماء سیر کا اختلاف بھی ہے، پر نبی کی وفات کی تاریخ پر کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر اسی سے بات سمجھ میں آ جائے، ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے کہ نہیں ہے، اس پہ تو اختلاف کافی ہے، کسی نے 9 کہا، کسی نے 8 کہا، لیکن نبی کی وفات کی تاریخ پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اب جاؤ، اسی لیے جانتے ہیں آپ پرانے لوگ پہلے 12 وفات مناتے تھے، اب جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ جب ان کو چھیڑا گیا کہ وفات ہے نبی کی اور جشن منا رہے ہو، تو بدل کے نام جشن عید میلاد النبی رکھ لیا، 12 وفات کو ہٹا دیا۔ تو خیر یہ امت کی ایک گمراہی کا راستہ ہے جو شیطان نے اس امت کی ایک بڑی جماعت کو عطا کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو دین کے اندر ہر نئی چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نئے چیز جلوس میں جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے اس میں شامل ہونے سے ہمیں آپ کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعت و خرافات سے دور فرمائے، عقیدہ توحید کو ہمارے جسم کے خون اور رگوں میں ایک دم پیوست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے خالص ایمان اور توحید پر زندہ رکھے اور بدعتوں سے دور رہتے ہوئے زندہ رکھے۔ اللہ ہماری جب موت ہو اور جب ہمارا انتقال ہو، ہماری وفات ہو، تو عقیدہ توحید پر ہو، ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات خطبے کے آخر میں 2-3 اعلانات